اسم اللہ کوئی پوچھ رہا ہے، کہا سلام کا یوکرین اور آن حیرت انگیز مشرقی یورپی لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ مجھے وہاں جانے کی سعادت ملی کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ بوری ماموں اور مساجد کی زیارت کرتا ہوں، لیکن شاید آج سے 8 یا اس سے زیادہ سال پہلے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم میں سے لوگوں کے لیے یورپی مسلمان کون ہیں جو بنیادی طور پر تعریف کے لحاظ سے وہ تمام مسلمان ہیں جو مغربی یورپ میں آباد ہیں اور جو ناقابل یقین کہانی سے متوجہ ہیں۔ واقعی یورپ میں اسلامیہ کی عظیم بہادری کی کہانیوں میں سے ایک بہادری اگر یقین میں، اور وہ جگہ ہے جہاں سوئے جنگ کی سب سے بڑی یادگار استاتاری مسلمانوں کی تدفین کے عین سط میں واقع ہے۔ وہاں ایک ابدی شلہ ہے اور اسی طرح کی کہانی ہے جو روسی مسلمان آپ کو سنائیں گے۔ کیا ہماری مردہ عالیہ دراصل وہی تھیں جنہوں نے ہٹلر کو بہرحال شکست دی تھی، اور پھر ہم کو لکھوا فریلے کی جنگ کے بعد زوال کے دور سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو کہ اکدا کی تھی جب روس متحد ہونا شروع ہوا، اور یہ بات کم و بیش واضح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یوکرین ابھی مسلم حکمرانی کے تحت ہے اور وہاں اسلام واقعی فروغ پا رہا ہے، لیکن بہت بڑی یہودی کمیونٹی یہودیوں اور دیگر یونانی برادریوں کو لے کر چلتی ہیں۔ یہ ایک کاسموپولیٹن مسلم جگہ ہے جس کے شمال میں مسکوی ہونے جا رہا ہے جو وارس میں کی طرف جاتا ہے۔ صدی میں آئیوندی ٹیریبل کی دریائے اولگا پر مسلمانوں کی تباہیاں اور روسیوں کا مشرق کی طرف دھکیلتا ہوا جنوبی یوکرین ظاہر ہے کہ کرائمیا 8ویں صدی کے آخر تک مسلم ملک ہے، جبکہ تھرین دی گریک نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایسی کون سی ہے؟ اب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے واقعی ایک بڑی شکست جب بحیرہ اسود اب صرف ایک مسلم جھیل نہیں رہا، اور حجوبی شہر سلطنت عثمانیہ کے صوبہ اسی کا دارالحکومت تھا پر قبضہ کر کے عیسائی بنا دیا گیا کیتھرین دی گریٹ کی طرف سے، اور 6 سال بعد اجوبی اودیسا کا شہر بنتا ہے۔ آج تک اجوبی کا سرکاری نام اوڈیسا ہے، لیکن یہ اصل میں عثمانی شہر اور بستی میں تھا، اور اب بھی بہت ہی دلچسپ جگہ ہے۔ قدرے کے بعد یاسی کے معاہدے میں روس کو تبدیل کر دیا گیا، ہاں، لیکن وہاں ایک مسجد ہے اور مسلمانوں کی کچھ بہت ہی بہادری کی داستانیں ہیں جنہیں کمیونسٹوں نے سزا موت دی تھی۔ سفرو اوڈیسا کا وہ عظیم عالم تھا، اسے روسی انقلاب کے بعد کمیونسٹوں نے گولی مار دی تھی۔ اس علاقے میں بھی آپ کو یہودی نظر آتے ہیں۔ وہ کمیونٹیز جو مسلم دنیا میں ہمیشہ سے بڑی رہی ہیں، وہ پرانے رسمانی علاقوں سے بھاگ کر سلطنت عثمانیہ میں واپس آنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر یوکرین اور روس میں یہودیوں کے قتل کی بڑے قتل عام کی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ سلطنت عثمانیہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ اور میں نے اسلام قبول کرنے والے امریکی یہودیوں سے بھی ملاقات کی ہے جو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح اوڈیسا میں ان کے دادا دادی ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ ان کے پاس عثمانی پاسپورٹ موجود ہے۔ اگر معاملہ مشکل ہو جائے تو چرچ نے دوبارہ ایک پروگرام تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ سرحد پار کر سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ جہاں وہ تھی، جہاں وہ محفوظ تھے، اس لیے کمیونسٹوں کے معاملات واقعی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک یوکرین میں مسلمان اصل ایک اقلیت ہے، اور آپ کے پاس کرائمیا میں مختلف بہادری کی داستانیں ہیں، خاص طور پر کہ کیا کیتھرین دی گریٹ نے کرائمیا میں مساجد کو مسمار کیا اور روسی آباد کاروں کو لایا، اور یہ ایک بے تمشکل تجربہ تھا۔ انچ میں اسٹالن نے کرائمیا کے تمام مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا، اور ان میں سے آدھے سے زائد صرف جلاطنی کے دوران ہی ہلاک ہو گئے۔ یہاں کے لیے ایک بہت بڑی تباہی تھی، اور وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ واپس آؤ، یقیناً ایک جمیلیوں کا ہونا ضروری ہے۔ کرائمیا کے تاتا میڈولوس کے سربراہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہاس نے اب تک کی سب سے طویل احتجاجی بھوک ہڑتال کہیں بھی ریکارڈ کی ہے۔
جب اسے سوویت یونین نے کرائمیا میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے کی وجہ سے گرفتار کیا تھا، نوبل انعام کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کا تمغہ ہے، اور اس کے بعد آن پر مختلف قسم کے قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ واقعیت علاقے کے مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا ارتحاس لیے آج کا حال یہ ہے کہ کیف میں ایک مفتی صاحب موجود ہے۔ کیف کے مرکزی مسجد میں ان کے پاس یوکرین کے ارد گرد تقریباً 480 مسلمان اجتماعات ہیں، جن میں تقریباً 100 مساجد ہیں جنہیں پہلے مساجد کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، اور تقریباً 13,000 مسجد تعمیر ہیں۔ وہاں ایک عظیم اسلامی مہم جاری ہے جو مفتیوں کی پالیسی ہے کہ حماموں کو بھیجنا ہے۔ اردن اور لبنان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلی یوکرین کی اسلامی یونیورسٹی مسجد میں ہوتی تھی، جو ڈونیٹسک میں ہے، جو کہ مشرقی حصے میں ہونے والی روسی علیحدگی پسند جمہوریہ میں سے ایک ہے، اور مسئلہ وہ اور آزادی کے بعد یوکرین میں یہ ہمارا مسئلہ رہا ہے۔ مقامی یوکرینی مسلمانوں کی تعداد ان علاقوں میں رہی ہے جو روسی فیڈریشن کرائمیا کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں، جہاں مسلمان آبادی کا تقریباً یقینا جب یہ تعداد ندی اٹھتی ہے، اور ڈونیٹسک میں بھی، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی بھی ہے، اور لوہانسک میں بھی، جہاں ایک بڑی ٹاٹا مسلم کمیونٹی ہے۔ تاتاروں کا بہت زیادہ یونانی خون، بہت زیادہ جرمن خون، بہت زیادہ سلاری خون ہے۔ وہ اصلی طور پر بتلچسط کمیونٹی ہیں۔ وہ زیادہ حصے میں اب مغولوں کی طرح نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہاں ایک لوہانسک میں بڑی کیتھیڈرل مسجد اور یوکرین کی سب سے بڑی اور مقبول ترین حلقیوں میں ایک مشہور مسجد بھی ہے، جس حالیہ بمباری میں معمولی نقصان پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق سے انتیکی دہائی میں کمیونسٹوں نے منہدم کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ کرکیف میں دریا کے راستے میں آ رہا تھا، جو کہ ایک مکمل مذہب کے خیز تھا، لیکن اسے وہاں کی مسلم کمیونٹی نے 90 کی دہائی میں دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ کیف میں آپ کے پاس مرکزی مسجد ہے جہاں مفتی رہتے ہیں، آپ کے پاس رحمہ مسجد اور ایک بڑی تعداد دیگر مقاصد کے لیے بنائی گئی مساجد جو کہ کافی خوبصورت ہے۔ ان میں سے کچھ اور ماریوپول میں جو کہ اب محاصرے میں ہے۔ یقیناً آپ کے پاس مشہور امام اسماعیل ہیں، جواز وقت وہاں موجود اسماعیل حاجی اوکو سلیمانی حسد مایا پارک قدیم لیے میں ایک مسلم علاقے میں ہیں، لیکن یہ نسبتا نئی مسجد ہے جوائی تاجر کے پیسے سے تعمیر کی گئی ہے، جو یوکرین میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ مسجد پر گولہ باری کی گئی ہے اور اسے نقصان پہنچا ہے، لیکن امام کو پیغام ملا ہے کہ ایسا نہیں اسلام ہے۔ تو بہادر یا اسلامی مالٹا کے سسلی کے مسلم ممالک میں بلقان میں اسلام کی عظیم کہانی بوسنیائی تنازع میں سب سے زیادہ حال ہی میں، لیکن مزید مشرق میں یقینا ہم 13 صدی میں سرکیسی نسل کشی کے بارے میں سب سے بڑی نسل کشی کے بارے میں سوچتے ہیں، جب تقریباً 2% سرکاسیوں میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور پھر ہم یوکرین کرائمیا کے بارے میں سوچتے ہیں تاکہ آپ کو ایک یورپی کمیونٹی کے طور پر معلوم ہو کہ ہم اس بات پر پوری توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ سلام کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تیسری ابراہیمی نظام کے یہ ایسا لگتا ہے، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ وہاں کے مسلمان آپ کو بتائیں گے کہ یقیناً اس سلیمانیہ مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ جنوبی یوکرین پر حکومت کرنے والے عثمانی سلطنت کے عظیم سلطان سلیمان نے اپنی پسندیدہ بیوی سلطان سے شادی کی تھی، جو اس کے ساتھ ہی دفن ہے استنبول کی سلیمانی مسجد میں، اور وہ دراصل یوکرین کی ایک مشہور خوبصورت اور واقعی باثر تھی جس نے استنبول میں متعدد مشہور مساجد تعمیر کی۔ تو یہ ایک تعلق ہے، تو یہ کہاں تک ختم ہو جائے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہاں کی مسلم کمیونٹی بہت زیادہ سرگرم ہے۔ موجودہ ازاتارے ہمیں شہدوں آگوں کے درمیان پھنستے رہتے ہیں۔
بالکل اسی طرح جیسے دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی ڈراؤنے خواب اور کمیونسٹ ڈراؤنے خواب کے درمیان بہت سے طریقوں سے یہودی برادریوں کی طرح، لیکن آپ کو کسی قسم کے حقیقی بیرونی حمایت یا دلچسپی کے بارے میں معلوم نہیں، اور ہم صرف اس تنازع میں واقع تمام نسلوں کے لیے ایک منصفانہ حل کی امید اور دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہر ایک کو استحکام کی حفاظت کی یقین دہانی حاصل ہو کہ حساسیت کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، کہ کمیونٹی ایک اہم کردار ادا کرتی رہے گی جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا ہے۔ مسلمان اب یوکرین کے ایسے نہیں رہے جیسے وہ پہلے تھے، اگرچہ وہ وہاں کے قدیم خاکہوں میں ہمیشہ گرجا گھروں کو برداشت کرتے تھے، لیکن یہ اب بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے جس کی مقامی جے بہت گہری ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں اسلام کی حیرت انگیز تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ عظیم ہیرو کی کہانیاں میں اس دن کے برعکس کہوں گا جہاں یوکرین میں سب کچھ مٹا دیا گیا تھا۔ مثلاً کمیونٹیز انتہائی مشکل حالات میں آج تک موجود ہیں، لہذا میں یوکرین کے لوگوں اور یہاں کے لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ سیتا خطا اور انشا اللہ انصاف اور آزادی اور مساوات لانے کے لیے، اور انشا اللہ خطے کے ہر فرد کے لیے اچھے نتائج نکلیں گے۔ انشا اللہ طور پر جو مسائل کو حل کرنے کے لیے آتا ہے، اور تاریخی طور پر ان جگہوں پر اس طرح کے ایک شفا بخش اصول کے طور پر کام کیا گیا ہے۔ لہذا ہم جنوب مشرقی یورپ اور یوکرین کے طاس میں جہاں تک کہ دریائے ڈان اور اس سے آگے تک اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اگرچہ وہاں ابتدائی عباسی دور کے تاریوں کی طرف سے مسلمانوں کی موجودگی کے آثار موجود ہیں، خاص طور پر کیفی میں عزوف کے سمندر پران قدیم تجارتی برادریوں میں سے کچھ حقیقت میں اسلام کی ایک اہم، اور یہاں تک کہ جنوبی یوکرائن میں اکثریت کی موجودگی جنجی خان کے جانشینوں کے پاس واپس آتی ہے، جس کا پہلا مغول جنجیز خان مر گیا اور اس نے پورے خطے کو فتح کر لیا جو یوکرین ہے۔ اس کا نبے جواب روس ہے، وہ ہنگری تک جاتا ہے، اگر وہ اب بھی حکومت کر رہا ہے۔ ایسے کراکن سے منگولیا میں تاریخ میں سے ایک شاہی فتح کی یادگار اقساط ہے، لہذا اس کی موت سوچنے اور منگول جو اس میں ہیں، وہ علاقے جہاں میں سے بہت سے لوگ آباد ہوئے، اس نے اپنے سلطنت کو اپنے 4 بیٹوں میں 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور مغربی حصوں جس میں اب جو کچھ ہے وہ سب یوکرین اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، جس کا پوتا واقعی شمالی یورپی حصے اور تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، کیونکہ فطرت میں اسلام قبول کرنے والا پہلا شخص ہے، اور یہ واقعی بہت اہم مسلمان بن گیا ہے، اور پورے جنوبی یوکرین میں یہاں تک کہ کیف کے شمال تک مذہب کی تبدیلی کی پیش رفت کو آسان بناتا ہے، یہاں تک کہ شدندی اور کو بیرویا اور دیگر گودری طریقت کے ذریعے بڑی حد تک اسلامائزیشن جاری ہے جو تکنیکی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ آپ آج تک ان عمارتوں کے کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں، اور یہ واقعی آمد کے ایک حصے کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے۔ لوگ اچھی طرح سے پوچھتے ہیں کہ اگر روس اور یوکرین اس قدر مضبوطی سے اسلام میں شامل ہو گئے اور آج کے تحت واقعی باقی امت میں ضم ہو گئے تو ایسا کیوں ہے؟ عظیم سلطنتی سے روسی گولڈن حارت کہتے ہیں، جسے انہوں نے خود اس عظیم قوم کو عظیم قوم کہا ہے، کا واقعی اس خطے میں اسلامی تاریخ کی عظیم قسطوں میں سے ایک ہے، اور یقینا فولان کہا جاتا ہے۔ اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے انتونیو بیندراس کو دیکھا ہو، عمر شریف مشہور فلم ایک میں جو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ واکنزا اور مسلمانوں اور یوکرینیوں اور راکشوں کو آئی کی فلم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے امریکہ میں بہت اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس میں ایک مسلمان ہیرو ہے، تو ایسا نہیں ہوا۔ ملٹی پلیکس میں اچھی طرح سے کھیلتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ ایک دلچسپ قسم کی کھڑکی ہے، لہذا بیلکی جان نے اسلام قبول کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت دیندار ہے
اور اس وقت کے بعد سے روس کی دلچسپی اس میں نہیں رہی کہ شمال میں کیا ہو رہا ہے۔ جب روس متحد نہیں ہے تو ہم مختلف بیرین اور بحیرہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جنوب کی طرف اور اسی وجہ سے مثلا یوکرین شمال کی بجائے جنوب کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب کہان کے آخری صفحے خلیفہ ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور بغداد میں اس کے بغداد تمرتسین کے آخری خلیفہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پھر یقیہ حلاگو جو